بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام القضاء الالہی۔ بات چلی تھی کہ ہم امامیہ جو بدا کے قائل ہیں کس بارے میں، کس چیز میں بدا کے قائل ہیں۔ گزشتہ درس کا اختتام یہاں تک تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضائے غیر حتمی میں بدا کے قائل ہیں، قضائے حتمی میں کسی قسم کی بدا کے قائل نہیں ہیں، کہ جو قضا غیر حتمی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جو حتمی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی بدا نہیں ہے۔ خوب، ایک اہم موضوع اس سے مربوط جو آج شروع فرما رہے ہیں مفسر قرآن علی اللہ مقامہ، جو کہ انہوں نے عین عبارت لی ہے تفسیر البیان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی علی اللہ مقامہ شریف کی، بالکل عین عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قضائے الہی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قضا، وہ فیصلے، وہ حکم جو اس علم سے ہیں کہ جو علم فقط اللہ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو علم اس نے کسی اور کو یعنی اپنی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، اس علم میں کوئی بدا نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ علم بدا کا مصدر ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، لیکن خود علم میں بدا نہیں ہوتی۔ یہ 2 جملے توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھنے ہیں کہ اس علم میں بدا نہیں ہوتی، اس علم سے بدا ہوتی ہے۔ خوب آگے وضاحت آئے گی۔ ایک علم وہ ہے اور ایک قضا وہ ہے، ایک فیصلے وہ ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے فرشتوں کو دیا، اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرمایا۔ جو یہ قضا ہے جس کا علم ان کو دیا، ان میں کوئی بدا نہیں ہوتی۔ تیسری قسم قضاء الہی کی، قضاء الہی، فیصلہ ہے الہی، تیسری قسم یہ ہے کہ اس نے اس کا علم رسل کو، ملائکہ کو دیا ہے، لیکن اس کو اپنی مشیت کے تابع بایمانہ قرار دیا۔ لفظوں پہ غور کہ یہ فیصلہ یوں ہے، لیکن اگر میری مشیت اس کے خلاف ہوئی تو پھر اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں امور موقوفہ، جو اس کی مشیت پر موقوف ہیں، ان میں بدا ہوتی ہے۔ فلاں بندے کی موت 40 سال پر ہے، لیکن خود ہی کہتا ہے اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ والی چیز ہے کہ اس نے صلہ رحمی کی، پھر وہ 40 سے بڑھ کر 45 ہو گئی، 50 ہو گئی۔ جس بندے پر فلاں مصیبت آنی ہے، لیکن وہ جب صدقہ دیتا ہے مشیت بدل جاتی ہے، پھر وہ بلا ٹل جاتی ہے، پھر اس کو وہ مصیبت نہیں آتی۔ یہ ہوتے ہیں امور موقوفہ، یہ ہوتے ہیں بدا سے یہ مراد۔ پس اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ بدا کا مطلب ہے ایک چیز پہلے علم خدا میں نہ ہو اور پھر آ جائے۔
یا غلط۔ شیعہ ایسے کسی نظریہ کے قائل نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم میں پہلے نہ ہو اور بعد میں آئے، غلط، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے، ہوگا، سب کچھ اس کے علم، چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا ہے کہ علم عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں۔ اس کا مطلب ہے تخلیق سے پہلے اس کو علم ہوتا ہے، وہ جس شے کو وجود عطا فرماتا ہے اس کو علم ہوتا ہے، اس کو اس کا علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے اور اس کی عمر بڑھے گی، صلہ رحمی نہیں کرنی، قطع رحمی کرنی ہے جس کے نتیجے میں اس کی عمر گھٹے گی، یہ سب اس کے علم ہے۔ اللہ کا علم عین ذات، جہالت کا تصور، نہ جاننے کا تصور غلط۔ لہذا ہم جو بات بدا کی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات وہ امر غیر حتمی میں، امور موقوفہ میں بسا اوقات اس کی مشیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس میں تبدیلی آتی ہے، یہ بدا ہے، نہ کہ بدا کا مطلب ہے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا اور پھر پتہ چل گیا، ایسا کچھ نہیں۔ باقی روایات ہیں وہ ساری ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اقسام القضاء الالہی، قضاء الہی تین قسم کے ہیں۔ نمبر 1، قضاء اللہ الذی لم یطلع علیہ احد من خلقہ، ایک قضاء وہ ہے، ایک فیصلے وہ ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر مطلع نہیں ہے، کسی کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، مطلع نہیں ہے، یعنی العلم المخزون الذی استأثر بہ لنفسہ، یعنی وہ علم مخزون، خزون یعنی خزانہ شدہ، وہ علم جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، بس اسی کے لیے ہے، کسی اور کو اس کی علم نہیں ہے۔ یہ جو علم جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لا ریب فی ان البدا لا یقع فی ھذا القسم، اس علم میں بدا نہیں ہوتی۔ میں نے جملہ ابتدا میں کہا، اس کو لکھا ہوگا تو بار بار پڑھیں، خود علم مخزون، جس کو ان فیصلوں کا قضا کا جو علم مخزون جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس علم میں کوئی بدا نہیں ہوتی۔ بل ورد فی روایات کثیرہ عن اہل البیت علیہم السلام، البتہ بہت ساری روایات اس بارے میں ہیں جو کہتی ہیں کہ ان البدا انما ینشأ من ھذا العلم، بدا اس علم سے پیدا ہوتی ہے، کیا کہ یہ علم مصدر ہے، منبع ہے بدا کا، نہ کہ خود علم میں بدا ہوتی ہے، علم میں نہیں ہوتی، وہ علم منبع ہے اور اس علم سے بدا ہوتی ہے، یہ اور دو چیزیں ہیں۔ روا شیخ الصدوق فی العیون باسنادہ عن الحسن ابن محمد النوفلی ان الرضا علیہ السلام قال، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، لسلیمان المیروازی، میروازی، سلیمان میروازی کو، کہ رویت عن ابی، کہ میں روایت کر رہا ہوں اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے باپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ انہ قال، کہ امام جعفر صادق صاحب نے فرمایا، ان للہ عز وجل علمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دو قسم کا علم ہے، علما مخزونا مکنونا لا یعلمہ الا ہو، ایک علم وہ ہے پوشیدہ خزانہ شدہ جو سوائے اس کی ذات کے اور کسی کے پاس نہیں، وَمِن ذَلِكَ يَكُونُ الْبَدَا، اور وہی علم منبع بدا ہوتا ہے، مصدر بدا ہوتا ہے۔ وَعِلْمًا، اور ایک قسم علم کی یہ ہے کہ علمہ، کہ جو اس نے علم
تعلیم دیا اپنے ملائکہ کو، اپنے رسل کو، اور علماء من اہل البیت نبی کا، اور تیرے نبی کے اہل بیت علیہ السلام کے علماء بھی یعلمونہ، اس علم کو جانتے ہیں۔ تو پس بات سمجھ آ گئی کہ یعنی اللہ کے دو ایک علم وہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ چیزوں کا علم ہے جو صرف اس کی اپنے لیے ہے، اور کچھ چیزوں کا علم ہے کہ جو اس نے اپنے انبیاء، رسل، ملائکہ، ائمہ ان کو بھی عطا فرمایا۔ ٹھیک۔ روا شیخ محمد ابن حسن الصفار فی بصائر درجات باسنادہ عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ اس روایت کے مطابق امام جعفر صادق السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ علمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ دو طرح سے ہے، علم مکنون مخزون لا یعلمہ الا ہوا، ایک وہ پوشیدہ مخزون علم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جو کسی کو عطا نہیں کیا، بس اس کی ذات خاص ہے۔ وَمِنْ ذَلِكَ يَكُونُ الْبَدَاءُ، اور وہی منبع بدا ہے، وہیں سے بدا ہوتی ہے۔ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِكَةُ، اور ایک قسم علم کی وہ ہے کہ جو اس نے اپنا ملائکہ کو، اپنے رسل کو، اپنے انبیاء کو دیا، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ، اور وہ علم ہمارے پاس بھی ہے۔ یعنی اللہ نے علم کا کچھ علم ایسے ہیں جنہوں کا علوم، کچھ علم ایسا ہے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی کو عطا نہیں فرمایا، کچھ ہیں کہ جو باقیوں کو بھی عطا فرمایا۔ ٹھیک، یہ ہو گئی ایک قسم قضاء کی۔ الثانی، قضاء الہی کی دوسری قسم، قضاء اللہ الذی اخبر نبیہ و ملائکتہ، کہ وہ فیصلے، وہ قضاء کہ جس کی اس نے اپنے انبیاء کو خبر دی، اپنے ملائکہ کو خبر دی، کیا بِأَنَّهُ سَيَقَعُ حَتْمًا، اللہ نے اپنے انبیاء و ملائکہ کو یہ خبر دی کہ یہ کام حتماً ہوگا۔ جب کہا حتماً ہوگا، لا ریب فی ان ھذا القسم ایضا لا یقع فیہ البداء، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس کا اس نے خبر دے دی کہ یہ حتماً ہوگا، اس میں بھی کوئی بدا واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وَإِنِ افْتَرَقَ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اگرچہ یہ قسم اول سے جدا ہے، کیا بِأَنَّ الْبَدَاءَ لَا يَنشَأُ، اس علم سے جو اس کی ذات سے خاص تھا وہ منبع بدا تھا، لیکن یہ جو ہے یہ منشأ اور منبع بدا نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے سلیمان مروزی کو اسی روایت میں آگے یہ بھی کہا کہ فرمایا ان علی علیہ السلام کان یقول، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے العلم علمان، فعلم یعنی علم کی دو قسمیں، ایک علم وہ ہے کہ علمہ اللہ ملائکتہ ورسلہ، کہ جو علم اس نے اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرمایا، فما علمہ ملائکتہ ورسلہ، وہ جو اپنے انبیاء اور رسل کو اور ملائکہ کو جو علم عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ یہ علم عطا فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَكُونُ، کہ یہ ہوگا، کچھ چیزوں کے ہونے کے بارے میں اپنے انبیاء اور ملائکہ کو بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ خوب، پس لا یکذب نفسہ ولا ملائکتہ ولا رسلہ، اور وہ ہو کر رہنا ہے، اس میں کوئی بدا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ اپنے ملائکہ اور رسول کی تکذیب نہیں کرتا، اللہ یہ کہے کہ ہوگا اور پھر نہ کرے، ایسا نہیں۔ وعلم، اور ایک کسی علم کی یہ ہے کہ اندہ مخزون، کہ وہ صرف اسی کے پاس ہے، لم یطلع علی احد من خلقہ، اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر مطلع نہیں ہے، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یقدم منہ ما یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے، جس چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے، ویمحو ما یشاء ویثبت ما یشاء، جسے کہتا ہے محو کر دیتا ہے، جسے کہتا ہے اس بات کر دیتا ہے، یہ علم اس کے اپنے پاس ہے۔ روال عیاشی عن الفضیل قال، وہ کہتے ہیں سمیت ابا جعفر، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ امام نے یہ فرمایا من الامور امور محتومۃ جائیۃ لا محالہ
کہ کچھ امور حتمی امور ہیں جو ہر حال میں آنے والے ہیں، یعنی کچھ امور حتمی ہیں کہ جن کا نہ ہونے کا تصور نہیں، لا محالہ ہر حال میں انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے، وجود میں آنا ہی آنا ہے۔ وَمِنَ الْأُمُورِ، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ امور موقوفۃ عند اللہ، جو اللہ کے علم میں موقوف ہیں، رکے ہوئے ہیں، یقدم منہ ما یشاء، جنہیں وہ چاہتا ہے پہلے کر دیتا ہے، جنہیں چاہتا ہے اور رک دیتا ہے، وَیَمْحُ مَا یشاء وَیُثْبِتُ مِنْہَا مَا یشاء لَمْ یطلع علی ذلک احد، کوئی بھی ان امور موقوفہ پر اطلاع نہیں رکھتا، صرف اللہ کے علم میں ہے اور کسی کو ان امور موقوفہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، لیکن وہ امور جن کی خبر انبیاء نے دے دی، فَهِيَ قَائِنَةٌ، یہ حتماً ہونے والے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یکذب نفسہ، اللہ تعالیٰ کے جو نبی خبر دیتا ہے، بتاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے دیتا ہے، تو اللہ پھر اپنی تکذیب، اپنے انبیاء کی تکذیب، اپنے ملائکہ کی تکذیب نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ الثالث، تیسری قسم قضاء الہی کی وہ یہ ہے کہ قضاء اللہ الذی اخبر نبیہ و ملائکتہ بوقوعہ فی الخارج، کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور ملائکہ کو ایک چیز کے خارج میں، یعنی اس دنیا میں واقع ہونے کے بارے میں خبر دے دی۔ اللہ نے اپنے ملائکہ اور انبیاء کو بتایا کہ دنیا میں یہ کام ہوگا، ایک یہ بھی اس کی قضا ہے، اس کے فیصلے بتا دیا۔ لیکن الا انہ موقوف، یہ تو بتایا کہ یہ دنیا میں ہوگا، لیکن اس کا ہونا موقوف ہے، وہ تب ہوگی ان لا تتعلق مشیت اللہ بخلافی، بشرطے کہ مشیت خدا اس کے خلاف نہ ہو۔ تو بتا دیا کہ اس کی موت 40 سال بعد ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر میری مشیت اس کے خلاف نہ گئی تو، چونکہ مشیت اس خلاف جا سکتی ہے۔ ھذا القسم ھو الذی یقع فیہ البدا، یہ وہ قسم ہے کہ جس میں بدا واقع ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ دنیا میں یہ ہوگا، لیکن فرمایا یہ ہونا حتمی نہیں، بلکہ اس کا ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ اگر میری مشیت اس کے خلاف نہ ہوئی تو ہو گیا، اور اگر میری مشیت اس کے خلاف ہوئی تو پھر نہیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس میں بدا واقع ہوتی ہے، اور اس کی تائید کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ بلاغ القرآن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مشیت میں محو اس بات کا نظام ہے، مشیت ہوئی تو فرمایا اس کو مٹا دو، مشیت دی کہ اس کو باقی رکھو، ایسا سسٹم ہے۔ خوب، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ روایات کثیرہ، اور اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں، چند روایات کو آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ ما فی تفسیر علی بن ابراہیم عن عبداللہ بن مسکان عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں، اذا کان لیلۃ القدر نازلت الملائکۃ والروح والکتبہ الی سماء الدنیا، کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ملائکہ، روح اور کاتبہ کاتبین یعنی لکھنے والے اس دنیا کے آسمان پر آتے ہیں، فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ السَّنَةِ، اس سال میں جو الہی فیصلے ہوتے ہیں، جو قضاء الہی ہوتی ہے، اس کو لکھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک۔
لیکن اذا اراد اللہ ان یقدم شیئا، لیکن اگر اللہ کبھی چاہتا ہے کسی کو مقدم کر دے، کسی کو مؤخر کر دے، کسی میں کمی کر دے، امر الملکا، تو وہ پھر اس فرشتے کو، لکھنے والے کو حکم کرتا ہے ان یمحو ما یشاء، کہ جس چاہتا ہے کہتا ہے کہ اس کو مٹا دو، ثم اثبت الذی ارادہ، اور جس کا ارادہ ہوتا ہے اس کا ثبت کرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس محو اس بات کا نظام موجود ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا وَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ عِندَ اللَّهِ مُثْبَتٌ فِي کتاب، کیا ہر شے اللہ کی کتاب میں مثبت ثبت شدہ ہے، سب لکھا ہوا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں۔ پھر میں نے سوال کیا فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ بَعْدَهُ، جب اس کے پاس سب کچھ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کیا؟ فرمایا سبحان اللہ، یحدث اللہ ایضا ما یشاء، درست ہے کہ اس کے پاس سب کچھ مثبت ثبت شدہ ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اس میں احداث ہوتا ہے نیا کام کرنا، نیا وجود دینا، وہ اس کو نیا وجود دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے اس کو مٹا کے اس کو سب کر دو، تو یہ احداث ہو گیا کہ نئی چیز ہو گئی۔ ایک اور تفسیر عبداللہ بن، ایک اور ہے اسی تفسیر علی بن ابن ابراہیم نے، یہ روایت عبداللہ بن مسکان کی، امام عن ابی جعفر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے سورہ دخان آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل واضح کی جاتی ہے۔ یہ ہے بلاغ القرآن کا ترجمہ، یہ لیلۃ القدر سے مربوط ہے۔ تو ائمہ نے اس کی وضاحت اس آیت مجیدہ کیوں کی؟ یقدر اللہ کل امر من الحق و من الباطل، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام امور، وہ چاہے حق ہو یا باطل ہو، اس کو مقدر فرماتا ہے، اس کی تقدیر کرتا ہے۔ وما یکون فی تلک الصلاۃ، جو کچھ اس سال میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی تقدیر کرتا ہے۔ وَلَهُ فِيهِ الْبَدَا وَالْمَشِیَّۃُ، لیکن خداوند متعالیٰ کی اس میں مشیت بھی ہے، اس کو بدا بھی ہو سکتی ہے۔ یقدم ما یشاء ویؤخر، اور جسے وہ چاہے مقدم کر دے، پہلے کر دے، جسے کہے وہ مؤخر کر دے۔ جیسے وہ آپ نے روایات پڑھا کہ فلاں کام کرو تو زندگی کے بڑھنے کے اسباب ہیں، زندگی بڑھ جاتی ہے جیسے صلہ رحمی، اور فلاں کام کرو زندگی کم ہو جاتی ہے جیسے قطع رحمی۔ تو یہ سارا اس میں ہوتا ہے۔ ما یشاء من الآجال، جیسے وہ اجل بہت خیال سے جلدی بھی آ سکتی ہے، لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ خوب والارزاق، اسباب وسعت رزق بھی ہوتے ہیں، اسباب تنگی رزق بھی ہوتے ہیں، یہ سارے موجود ہیں۔ والبلایا والاعراض والامراض، بہرحال یزید فیہا ما یشاء، جن میں وہ چاہتا ہے مشیت کے مطابق اضافہ کر دیتا ہے، اور جن میں اس کی مشیت ہوتی ہے اس میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ سارا سسٹم اس کے نظام میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا، امام نے فرمایا لولا فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں آیتی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت نہ ہوتی لَأَخْبَرْتُكُمْ، تو میں علی تمہیں خبر دیتا، بما کان، جو ہو چکا ہے، وَبِمَا یکون، جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا، وَبِمَا هُوَ قائن، اور جو ہو رہا ہے، ساری خبریں دیتا اِلَى یوم القیامہ۔ لیکن کیوں نہیں دے رہا؟ چونکہ قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس آیہ محو اس بات کی بنیاد پر۔ روا الصدوق فی الاعمال والتوحید باسنادہ عن الاسبغ، اسبغ بن نباتہ مولا کا بڑا خاص صحابی تھا، عن امیر المومنین علیہ السلام مثلہ، اس میں بھی تقریباً اسی قسم کی ایک روایت آئی ہے۔ ما فی تفسیر العیاسی عن ضرارہ عن ابی جعفر، امام محمد باقر صاحب نے فرمایا، کان علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے،
لولا آیا فی کتاب اللہ، اگر قرآن میں یہ آیت یمحو اللہ ما یشاء و یثبت نہ ہوتی، لحدثتکم بما یکون الی یوم القیامہ، تو میں تمہیں بتاتا، میں تمہیں بیان کرتا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، لیکن آیت محو اس بات ہے کہ اس کی مشیت ممکن ہے اس میں بدل جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ قرب الاسناد عن البزنتی عن الرضا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، قال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق نے فرمایا، ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام، علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام، والحسین ابن علی علیہ السلام، حسن ابن علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان سب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ واللہ لولا آیا فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید میں آیت یمحو اللہ ما یشاء و یثبت نہ ہوتی، لحدثناکم بما یکون الی ان تقوم الساعہ، تو ہم تمہیں بیان کر دیتے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ آیت میں وہ اس بات آ گئی، اس وجہ سے الی غیر ذالک من الروایات الدالۃ، اور بھی بہت ساری روایات رد کرتے ہیں علی وقوع البدع فی القضاء الموقوف، قضاء حتمینہ، امور موقوفہ کے بارے میں جو قضاء الہی ہے اس میں بدا واقع ہوتی ہے، امور موقوفہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا، مگر یہ کہ میری مشیت اس کے خلاف ہوئی تو پھر تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ خلاصۃ القول، نتیجہ یہ ہوا، فرماتے ہیں ان القضاء الحتمی، ان لفظوں کو یاد رکھنا ہے زبانی، قضاء حتمی اور قضاء غیر حتمی۔ ہم کہتے ہیں کہ قضاء حتمی میں بدا نہیں ہے، غیر حتمی میں ہے۔ قضاء حتمی المعبر عنہ، اسی قضاء حتمی کو لوح محفوظ بھی، بعض تعبیرات میں اس کو لوح محفوظ بھی کہتے ہیں، اسی قضاء حتمی کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسی قضاء حتمی کو العلم المخزون عند اللہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال جو قضاء حتمی ہے، اب اس کا نام لوح محفوظ ہو یا ام الکتاب یا علم مخزون، یستحیل ان یقع فیہ البدا، محال ہے کہ اس میں بدا واقع ہو، بھئی اس میں بدا نہیں ہے قضاء حتمی میں۔ کیف یتصور فیہ البدا، اور اس میں بدا کا تصور ہی کیسے کیا جاتا ہے، جبکہ ان اللہ سبحانہ عالم بجمیع الاشیاء منذ الازل، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام اشیاء کا ان کے وجود سے پہلے کا عالم ہے۔ لا یعزب عنہ علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس میں ذرہ برابر بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اس کے علم سے خارج نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت جناب شیخ صدوق نے اکمال الدین میں کی ہے بِإِسْنَادِهِ عن ابی بصیر و سماع عن ابی عبداللہ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من زعم ان اللہ عز وجل یبدو له فی شیء لم یعلمہ امسی، جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بسا اوقات ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جس کو اللہ کل نہیں جانتا تھا، یعنی جس کا گمان یہ ہو کہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کو کل علم نہیں تھا، آج ظاہر ہوا، جو ایسا گمان کرے فَبْرَؤُوا مِنْهُ، اس سے اظہار برات کرو، وہ مسلمان نہیں، وہ اللہ والا نہیں۔
جو ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اور اچانک پتہ چل گیا، نہ ایسا غلط۔ روالہ عیاشی عن ابن سنان عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء یمحو ما یشاء و یثبت ما یشاء و عندہ ام الکتاب۔ وہ قادر مطلق اور مختار کل، جسے چاہتا ہے وہ پہلے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بعد میں، جسے کہتا ہے محو ختم مٹا دو، جسے کہتا ہے باقی رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ فرمایا کل امر یریدہ اللہ فہو فی علمہ قبل ان یصنعہ، کوئی بھی امر جسے اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، وہ اس امر کے ہونے سے پہلے، اس کو وجود بخشنے سے پہلے وہ شے اس کے علم میں ہے۔ لیس شیء یبدو لہ، ایسا نہیں ہے، فرماتے ہیں کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کے لیے ظاہر ہو الا وقد کان فی علمہ، یعنی پہلے سے اس کے علم میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو اور ظاہر ہو۔ ان اللہ لا یبدو لہ من جہل، اللہ کے لیے کوئی بھی شے جہالت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی شے کا اللہ کو علم نہ ہو اور اچانک اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر شے وجود میں آنے سے پہلے اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ رواہ ایضاً، یہ بھی عیاشی نے روایت کی ہے، عن عمار بن موسیٰ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی روایت کرتے ہیں کہ سئل عن قول اللہ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آیت مجید ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اس بارے میں امام نے فرمایا ان ذالک الکتاب کتاب یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، کہ یہ کتاب جس میں ہے کہ وَعِندَهُ ام الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں محو اس بات ہے، جو اس کے نظام میں ہے، مٹا دے، قائم رکھے، باقی رکھے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَرُدُّ دُعَاءُ الْقَضَاء، وہ جو کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، وہ یہی ہے، یہی ام الکتاب کہ جس میں نظام محو اس بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، دعا سے قضا ٹل جاتی ہے۔ وَذَلِكَ دعا مکتوب علیہ، اور اس دعا پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ الذی یرد بہ القضاء یرد بہ القضاء، کہ یہ وہ دعا ہے جس سے قضا ٹل جائے گی، رد ہو جائے گی۔ حتی اذا صار ام الکتاب، لیکن جب ام الکتاب کی منزل پر پہنچ جاتی ہے، لم یغن، اور جب حتمی ہو جاتی ہے، پھر دعا اس کو کوئی فائدہ، کیوں؟ چونکہ حتمی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، یہ اس سے پہلے کے مراحل ہوتے ہیں۔ روا شیخ الطوسی فی کتاب الغیبہ باسناد البزنطی عن ابی الحسن الرضا قال علی بن الحسین علی بن ابی طالب قبلہ محمد بن علی جعفر بن محمد علیہم السلام، ان تمام ائمہ نے فرمایا کیف لنا بالحدیث مع ہذہ الآیت، کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اس آیت کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بات کریں اور سب کچھ بتائیں؟ اس لیے کہ محو اس بات کا نظام اللہ کے ہاں موجود ہے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ كَوْنِهِ، لیکن یاد رکھنا، ائمہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو کسی بھی شے کا علم اس کے وجود کے بعد آتا ہے، یعنی جب شے وجود میں آ جاتی ہے پھر اللہ کو علم ہوتا ہے، جو ایسا عقیدہ رکھے فقد کفر، یہ بندہ کافر ہے اور توحید سے خارج ہے۔
توحید کے عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کسی شے کے وجود میں آنے کے بعد اس شے کا علم ہونا، وجود سے پہلے علم ہوتا ہے اور پھر اس کو وجود بھی وہی دیتا ہے۔ اگر غیر حتمی ہو تو کبھی مشیت اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ پس والروایات الماثورہ عن اہل البیت علیہم السلام، روایات یہی بتاتے ہیں کہ ان اللہ لم یزل عالما، اللہ تعالی ہمیشہ سے عالم ہے، اس کا علم عین ذات ہے، قبل ان یخلق الخلق، یعنی مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے بھی سے اس کا علم ہے۔ ایسا نہیں کہ مخلوق بنا دی پھر اس کو علم ہے ہو یہ چیز آ گئی، ایسا نہیں۔ فَهُوَ فَوْقَ حَدِّ الْإِحْصَاء، اور ایسی روایات کو 1 2 3 نہیں، بے شمار۔ قَدْ اتَّفَقَتْ عَلَى ذَلِكَ كَلِمَةُ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ، شیعہ علمامیہ کا نظریہ اس بات پر ہے، کیا؟ جو بدا کے بارے میں، جو محو اس بات کے بارے میں ہے، یہ نظریہ شیعہ کا طبقاً لکتاب اللہ و سنت، یہ کتاب خدا کے بھی مطابق ہے اور سنت رسول اللہ کے بھی مطابق ہے، جرین علی ما یقتضیہ حکم العقل الفطری، عقل فطری صحیح کے جو حکم کا تقاضا ہے یہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بھی صحیح ہے۔ پس ہمارا عقیدہ بدا عقل کے بھی مطابق، قرآن کے بھی مطابق، سنت کے بھی مطابق، اصل چیز ہے کہ سمجھنا ہے کہ ہم بدا سے مراد کیا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس مفہوم بدا کو نہیں سمجھتے، ہمارے نظریے کو نہیں سمجھتے اور پھر غلط سلط نسبتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔